الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صدق اللہ العظیم. میرے پیارے سامعین و ناظرین، قرآن کریم اللہ رحمان الرحیم کی بہت بڑی نعمت ہے ہم مسلمانوں کے لیے. اس کی تلاوت ہمارے اندر کی صفائی اور دلوں کی ٹھنڈک، سینوں کا نور ہے. اس پہ عمل دنیا و آخرت کی سعادت کا ضامن ہے. پھر اس کے مضامین حق اور سچ پہ مبنی ہیں، اور اس کی قوت بیان اس دنیا میں کسی فصیح اور بلیغ بیانی سے بڑھ کر ہے. اتنی بڑی نعمت. اب آپ تھوڑا دیکھیں قرآن کریم کو کہ یہ آغاز ہوتا ہے متقین کے بیان سے، پھر کھلے کافروں کے بیان سے، پھر چھپے کافروں کے بیان سے. چھپے رستم یہ بزدل منافق کافر، وہ لوگ جو دلوں میں کفر کو چھپائے ہوئے، یعنی پہلا گروہ متقین، دوسرا کافرین، تیسرا منافقین. ایسے ہی نہیں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ پہ ایسی کتاب بھیجی ہے کہ اس میں تمہارا ذکر ہے، پہچان لو. اے بندو، تم انسانوں کی کس گروہ کے فرد ہو؟ متقین سے ہو، کھلے اہل کفر سے ہو، یا چھپے اہل کفر سے. یہ تین ہی گروہ ہیں دنیا میں انسانوں. اللہ تعالی ہمیں اپنے متقین اور وہ گروہ جس کا ذکر قرآن نے اولین طور پہ کیا اور جس کے لیے قرآن نے کہا فیہ ھدی للمتقین، قرآن رہنما ہے متقین کا. تو یہ تھوڑا سا ربط بھی ہم نے بتا دیا، مگر پہلے اس کے کہ اس قرآنی بیان میں کیا بیان ہوا ہے اس کو ہم ذکر کریں. پہلے اس کے کہ ہم اس کی مختصر تفسیر اور آسان ترجمہ کر گئے، ہم سب سے پہلے اس کی قرأت کا آسان طریقہ اور ادائیگی کا، صحیح ادائیگی کا، درست ادائیگی کا گول بیان کرتے ہیں جیسے ہماری عادت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں منافقین کی مثال. تو دو مثالیں اللہ نے دی ہیں، ایک ناری آگ کی مثال، دوسری مائی پانی کی مثال. تو آج ہم ناری مثال پہ بات کریں گے جو منافقین کی ہے. تو اس کا بیان دیکھیں، مثلہم. اب یہ مثلہم نہیں کہنا، یہ سا ہے، سا سین نہیں. کا مثلی یہ بھی یہی ہے، سین نہیں، سا. پھر آگے الذی، زال زائد نہیں. استوقد، قاف قا کیاف نہیں. آگے ہے حولہ، ہا حولہ نہیں کہنا. آگے ہے
لا یبصرون، سین سے نہیں، یبصرون نہیں، یبصرون صاد سے ہے. پھر آگے ہے صم صاد، پھر آگے بکم ہے، پھر آگے ہے عمی عین. یاد رکھیں آپ بھی، اسے سمن بکمن عمین یہ اردو میں جو ہے یہ نہیں. جب آپ قرآن پڑھیں گے تو کہیں گے سمن بکمن، کاف کو بھی ادا کرنا ہے ٹھیک طریقے سے، بک. پھر آگے عمیون عین کو بھی. آگے ہے لا یرجعون، لا یرجعون نہیں کہنا، یہ عین ہے. تو یہ چند چیزیں اس کی درست تلاوت کا گر اس نام سے ہم نے پیش کی. اب ہم یہ دو آیتوں پہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مثال بیان کی ہے کن کی؟ تیسرے گروہ کی. کون ہے تیسرا گروہ؟ اہل نفاق، چھپے رستم، بزدل کافر، اندر سے مریض کفر چھپائے ہوئے اور ظاہر سے مسلمان. ان کی حماقتیں، صفاحتیں، صفات، چار صفتیں ذکر کی. یاد رکھیں آپ بھی، کوئی ایک صفت بھی اہل ایمان میں نہیں ہونی چاہیے. اس پہ ہم مفصل بات کر چکے ہیں. اب دیکھیے قرآن کریم کا فصاحت بیان اور قمہ بلاغت کہ ان منافقوں کی دو مثالیں. سنیے، لطف اندوز ہوں اور اپنے دلوں کو تسکین بخشیے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان منافقین کی مثال کس کی ہے؟ اس شخص کی سی، مثلہم کمثل الذی، اس شخص کی سی، استوقد نارا، جس نے آگ جلائی. اب تبھی بات ہے کہ آگ سے روشنی ہوتی ہے. منافق بھی بظاہر کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کو بھی کچھ پتہ چل جاتا ہے روشنی میں، یہ فائدہ مند ہے، یہ نقصان دہ ہے، یہ سود ہے، یہ تجارت ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ زنا ہے اور یہ زواج ہے، یہ خیانت ہے اور یہ امانت ہے. یہ ساری چیزیں غور کریں آپ کہ اہل ایمان روشنی میں رہتے ہیں، نور میں رہتے ہیں، اور نور قرآن کا انہیں اللہ کی حدود کو کراس نہیں کرنے دیتا. مگر یہ لوگ منافق جو بظاہر مسلمانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور باطن میں وہ اہل مرض ہیں، فی قلوبہم مرض، بیماری ہے، اور وہی بیماری کفر کی کہ دل میں یقین نہیں، ایمان نہیں، اللہ اور رسول کی بات پہ یقین ہی نہیں کہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا. اہل ایمان جب عمل صالح کرتے ہیں، اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو یہ دل سے کڑتے ہیں کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں. یہ ساری صفات ہم ذکر کر چکے ہیں. اب غور سے سنیے پہلی مثال کو. تو ان کی پہلی مثال جسے میں کہتا ہوں ناری مثال ہے، آگ والی مثال ہے. جیسے کسی شخص نے آگ جلائی. اب جب آگ جلی تو جہاں جلی کیا کیا اس آگ نے؟ اپنے ماحول کو روشن کر دیا. فلما اضاءت ما حولہ، روشن ہو گئی. بالکل اسی طرح جیسے منافق جب اہل اسلام کی مجلس میں آئے تو انہوں نے کچھ دین کی باتیں سنی تو انہیں حلال اور حرام کا پتہ چل گیا. روشنی کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ کون سی چیز نفع والی ہے، کون سی نقصان والی ہے. جنگل میں آگ جلتی ہے تو آگ کے پاس بیٹھنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ سانپ اور بچھو کہاں ہیں. اسی طرح جب قرآن کا نور پڑتا ہے ایمان والوں کا تو پتہ چل جاتا ہے کہ تباہ کن چیزیں کیا ہیں
اور ہمیشہ کی سعادت والی چیزیں کیا ہیں. یہ ہے پہلی مثال. آگے کیا فرمایا اللہ نے؟ اب جب آگ جل گئی اور انہوں نے دیکھ لیا جلدی جلدی، تو آگے کیا ہوا؟ ذہب اللہ بنورہم، اللہ کا نظام غیبی. اللہ اکبر. اللہ اپنے بندوں سے غافل نہیں ہوتا، اسے نیات کا بھی پتہ ہے، مخلصین کا بھی پتہ ہے، منافقین کا. تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ روشنی اللہ لے گئے. آگ سے روشنی ختم ہو گئی، یعنی اس سے وہ مستفید نہیں ہوئے. لے گیا نا، صرف اتنا ہوا کہ انہیں خبر اللہ نے کر دی. اسی طرح آج ہم دیکھیں کہ کس شخص کو دنیا میں پتہ نہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. حضور نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، کھل کے اللہ نے بتا دیا. ایک شخص کسی دائرے میں صاحب اختیار ہے، کیا اس کو خبر نہیں کہ رشوت حرام ہے اور جو میں محنت کر کے تنخواہ لوں گا وہ حلال ہے؟ کسی شخص کو اللہ اگر برائی کے موقع فراہم کیا، اس نے کچھ حالات اس کے ایسے ہوئے، تو اب اس کا امتحان کیا ہے کہ وہ رک جائے. اللہ کا خوف اسے روک لے بدکاری اور بے حیائی سے. اس کی مثالیں کتنی تاریخ میں ہیں اور سیرت میں. مگر اہل نفاق کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ اللہ نے چونکہ فیصلہ دلوں پہ کرنا ہے اور اللہ کو علم ہے کہ ان کے دلوں میں نفاق ہے، تو اللہ نے ان کو دیکھو کیسی سزا دی. روشنی ہوئی، پھر اللہ اس روشنی کو لے گیا. پھر کیا ہوا؟ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور ان لوگوں کو اندھیرے میں چھوڑ دیا. دیکھیں کھلی آیات ہیں قرآن، اور یہ مثال بھی دیکھیں کتنی فٹ بیٹھتی ہے دنیا میں ان لوگوں پہ جن کی زندگیوں میں نفاق ہے. دعویٰ کچھ کرتے ہیں، عمل کچھ ہے. اب جب اللہ روشنی لے گیا تو پھر کیا ہوا؟ تَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، وہ اندھیرے میں رہ گئے. ظلمات کا ظلمہ نہیں کہا، ایک اندھیرا نہیں، کئی اندھیرے. اب خصوصاً جن لوگوں کو کچھ علم ہوتا ہے دین کا اور حلال و حرام کا، وہ اگر حلال و حرام پہ عمل نہ کریں تو یہ مبغوضین ترین گروہ ہے انسانوں کا اللہ کے. اس لیے اللہ ان کو ظلمتوں میں چھوڑتے ہیں. ایک اندھیرا نہیں، کئی اندھیرے. ان کا علم بھی ان کے لیے اندھیرا ہے، ان کا عمل بھی اندھیرا ہے. اندھیروں والے کام کر رہے ہیں، اندھوں والے نہ عقل سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اب ابھی دیکھیں اللہ نے کس قدر خوبصورت مثال بیان فرمائی اور کتنا ہی حق پر مبنی حکم لگایا ان پہ. مثال ان کی یہ دی کہ جیسے آگ نے اپنے ماحول گرد و نواح کو روشن کر دیا اور ان کو خبر ہو گئی کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ نقصان دہ چیز ہے یہ مفید ہے، تو اللہ روشنی لے گئے. اب پھر کیا ہوا؟ اندھیر ہو گئے، ظلمتوں میں ہو گئے، کچھ نظر نہیں آ رہا. یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کہاں ہے اب ہمارے نفع کی چیز اور نقصان کی. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور اللہ نے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا. یہ خدائی سزا ہے، ربانی انجام ہے ان کا، کیونکہ ان کے دل میں اخلاص نہیں، دل میں ایمان نہیں. پھر آگے فرمایا لا یبصرون، اب بیچارے دیکھ بھی نہیں سکتے. بڑی عجیب مثال ہے یہ. اس پہ علماء تفسیر نے بہت عمدہ کلام کیا ہے. امام رازی اس مثال پہ کیا فرماتے ہیں، ابن جریر کیا کہتے ہیں، ابن کثیر کیا کہتے ہیں، میں مختصر اس مثال کی ان کی زبان میں تشریح کرتا ہوں. امام رازی فرماتے ہیں یہ تشبیہ نہایت ہی عمدہ اور صحیح ہے. وہ کیسے کہ اول انہوں نے جب دعویٰ کیا کہ وہ مومن ہیں تو نور حاصل کیا تھوڑا سا، پھر اس نور کو ضائع کر دیا. ایسی خوبصورت مثال.
خود ہی ضائع کیا نا. منافقوں کے پاس گئے تو کہا ہم تمہارے ساتھی ہیں، مومنوں کے پاس آئے تو کہا ان آمنا، ہم بھی مومن ہیں. تو خود انہوں نے اس روشنی کو ضائع کیا. اب جب خود ضائع کیا تو اللہ نے ان کو نشان عبرت کیسے بنایا کہ اللہ نے ان کے نور کو ضائع کر دیا. اور کیوں کیا؟ اس ایمان کو اپنے نفاق کی وجہ سے انہوں نے ضائع کر دیا. تو اب وہ پریشانی میں پڑ گئے، حیرت میں پڑ گئے، ظلمتوں میں رہ گئے. اب آخرت کا راستہ جو حقیقت ہے ان کے سامنے کیا ہو گیا؟ آخرت کا راستہ ان کے باطنی ظلمتوں کی وجہ سے ان پہ ظاہر ہی نہیں ہو رہا، عیاں نہیں ہو رہا، جان ہی نہیں رہے، فیصلہ ہی نہیں کو کر سکتے اپنے اس کردار کی وجہ سے، نفاق کی وجہ سے. پھر وہ پریشانی میں ہیں اور حیرت میں ہیں. یہ دیکھو یہ مثال ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا فی ظلمات، کہ وہ ظلمتوں میں چلے گئے مگر یہ ان کے کیے کا ہی نتیجہ ہے. لا یبصرون، دیکھنے سے بھی محروم ہو گئے. پھر اسی پہ ابن جریر کہتے ہیں کہ یہ لوگ کسی وقت میں بھی ایمان تو نہیں لائے تھے، وما ہم بمؤمنین اللہ نے کہا تھا، مگر اہل ایمان کے پاس جب بیٹھتے تو کچھ نہ کچھ قرآن سنتے، تعلیمات پیغمبر سنتے. یہ اس وقت کے بات ہے، لیکن آج بھی یہ طبقہ موجود ہے، آج بھی ایسے انسان موجود ہیں، ایسے ہماری زندگی میں ہے. اب ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے چونکہ زبانی لا الہ الا اللہ کہا تھا، اندر ان کے داخل نہیں ہوا تھا، تو ان کو اتنا فائدہ تو ہو گیا کہ ان کو کچھ علم حاصل ہو گیا، اتنا فائدہ ہو گیا. مگر نقصان یہ ہوا کہ علم کے بعد عمل سے وہ محروم ہو گئے. تو یہ پہلی مثال ہے. میں اس پہ اور بھی بات کرنا چاہوں گا، مگر پھر کسی دوسری مجلس میں. ایک اہم نقطہ جسے میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ منافقین کی پہچان، اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اطلاع ہو جائے وحی کے ذریعے. اب یہ سلسلہ، یہ راستہ وحی کی بندش اور ختم نبوت کی وجہ سے بند ہو گیا. دوسری صورت یہ ہے جو آج بھی باقی ہے، انقطاع وحی کے بعد بھی باقی ہے، کہ ان کے افعال، حرکات اور ان کی زندگی کی چال چلن سے پتہ چل جائے. یہ قیامت تک ہوتا رہے گا. یہ دو طریقے ہیں. ایک وحی کے ذریعے اللہ بتا دے اپنے نبی کو کہ فلاں فلاں منافق ہے. دوسرا طریقہ کہ اہل ایمان تا قیامت اقوال و افعال، سیرت و کردار سے پہچان لے، کیونکہ قرآن میں ان کے کردار پہ کتنی آیات ہیں. اگر 4 آیات متقین کی صفت میں ہیں، ایک آیت کفار کی صفت میں ہے، تو تقریباً 13 آیات منافقین کی صفت میں ہے، کم و بیش. دوسرا راستہ کیا ہے کہ اقوال و افعال اور سیرت و کردار سے آپ جانتے ہیں. یہ آپ بھی موجود ہے، یہ اہل علم نے لکھا ہے. اللہ اکبر. پھر ان کی صفات دیکھیے کہ عقائد اسلام پہ وہ کیا کرتے ہیں؟ شبہات وارد کرتے ہیں مسلمان، مگر جو ہمارے پختہ عقائد ہیں، عقیدہ ختم نبوت ہے،
عقیدہ حیات حصہ ہے، نزول حصہ ہے، رفع حصہ ہے. یعنی یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. تو ان پہ شبہات ڈالتے ہیں اور اہل ایمان کا استہزاء، مذاق اڑاتے ہیں. کتنے اس دنیا میں آج ہمارے گرد و پیش میں اس کردار کے لوگ ہیں جن کا کام ہی اہل دین سے استہزاء ہے اور ان کے عقائد و مسلمات پر شبہ ڈالنا ہے. یہ دیکھ لیں آپ اپنے گرد و پیش میں. تو یہ دوسرا طریقہ جو ہے یہ آج بھی موجود ہے. پھر اس طرح کے منافقین جو اللہ کی آیات میں اور اسلامی مسلمات میں شکوک ڈالتے ہیں، قرآن نے ان کو اہل الحاد کہا ہے. تو یہ قیامت تک ہوں گے اور ہم خود اس کو پہچان بھی سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں. تو یہ نقطہ بھی یاد رکھیں کہ اہل نفاق کی پہچان کے دو طریقے ہیں. ایک بند ہو چکا، دوسرا تا قیامت رہے گا. پھر دوسرا منافقین کی پہلی مثال جو اللہ نے بیان کی قرآن پاک میں، پھر سن لیں. اللہ نے فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ کوئی آگ جلائے، پھر آگ سے روشنی ہو، گرد و پیش کا پتہ بھی چل جائے کہاں فائدہ مند چیز ہے، کہاں نافع ہے، کہاں پھر اس کے بعد اللہ روشنی کو لے جائے. بہت ہی صحیح مثال اللہ نے پیش کی. امام راضی اس پہ یوں فرماتے ہیں اور باقی محسنین بھی. اب آگے دیکھیے اللہ فرماتے ہیں یہ سزا، انجام اور ایسے کردار پہ اللہ کا حکم ہے. کیا؟ سمن بکمن عمیٌ، یہ حکم ہے. یہ عام اردو میں لوگ بولتے رہتے ہیں، لیکن آج اس حقیقت سے بھی آشنا ہو جائیں کہ اللہ نے ایسے چتر چلاک لوگوں کو کہا کہ یہ بے عقل ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں. اب ان لوگوں کو گونگا، بہرا، اندھا کیوں کہا؟ اس لیے کہ روشنی کی کرن دیکھ کر، حق کو جان کر، پھر انہوں نے آنکھیں بند کر لی. حق کو جاننے کے باوجود فکر اور غور کو استعمال نہیں کیا، عمل پہ نہیں آئے، اور حق کو جاننے کے باوجود حق کا ساتھ نہیں دیتے، باطل کے ساتھ کھڑ جاتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے ان کی سزا ہے اس دنیا میں اہل نفاق کی. پہلی مثال پہ فرمایا سمن، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں. آگے فرمایا فہم لا یرجعون، اب یہ ہماری طرف نہیں لوٹے. تو یہ سزا ہے اہل نفاق کو اور بڑی ہی ان کے عمل کے بالکل موافق. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں انسانوں کے پہلے گروہ جس کے لیے یہ کلام پاک ہدایت ہے، اتقیاء متقین، ان میں سے بنائے. اور اللہ اشقیاء کے دونوں گروہ، کھلے کافر اور یہ چھپے کافر منافقین، ان دونوں گروہوں سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب